یہ کہانی ہے ایک وفادار اعرابی کی۔ حجاج ابن یوسف کے دور میں مختلف بغاوتیں ہوتی رہی جن کو حجاج بڑی سختی سے کچلتا رہا۔ بغاوت کی مرتکب ایک قوم پر اسے غلبہ حاصل ہوا تو اس نے فوجوں کو حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جلادوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب ایک اعرابی باقی رہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حجاج نے اپنے ایک سالار اور معتمد قتیبہ ابن مسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ شخص آج تمہارے پاس رہے گا، کل اسے ہمارے ہاں پیش کیا جائے۔ قتیبہ ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس اعرابی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے بڑی لجاجت سے کہا کہ قتیبہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر کا جذبہ ہے تو میں ایک بات کہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ کہنے لگا کہ تیرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں اور کل حجاج مجھے قتل کرنے والا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے گھر جانے دو تاکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں، حقداروں کا حق ادا کر دوں اور جو کچھ مجھے لینا دینا ہے اپنے ورثہ کو بتا آؤں؟ میں رب العزت کو اپنا کفیل بناتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات پر بڑا تعجب کیا اور مسکرایا بھی کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ میں مسلسل انکار کرتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اور تم واپس آ جاؤ گے۔ اس شخص کا اصرار جاری رہا اور مسلسل میری منت سماجت کرتا رہا، حتیٰ کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور اعتبار کر لیا۔ چنانچہ میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی اسے اجازت ملی وہ فوراً اپنے گھر روانہ ہو گیا اور ادھر اس کے جانے کے بعد مجھے پچھتاوا لگ گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ واپس آئے گا۔ ادھر حجاج کا ڈر بھی تھا کہ اس کو اگر اپنا قیدی نہ ملا تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بہرحال وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی جو مسلسل غم اور مناجات میں گزری۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میرے گھر کا دروازہ کسی نے کٹکھٹایا۔ میں فوراً باہر گیا، دیکھا تو اعرابی دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ پوچھا کہ واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں تمہارے سامنے تو کھڑا ہوں۔ دراصل مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا جب میں نے رب العزت کو اپنا کفیل بنایا تھا تو واپس کیسے نہ تھا؟ میں اسے ہمراہ لے کر حجاج کے پاس حاضر ہوا۔ قیدی کو میں نے دربان کے پاس چھوڑا۔ حجاج نے دیکھتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ قتیبہ وہ تمہارا قیدی کدھر ہے؟ میں نے کہا کہ امیر کی خیر و سلامتی ہو، دروازے پر کھڑا ہے۔ میں دروازے کی طرف لپکا اور اس کو حجاج کی خدمت میں پیش کر دیا اور رات والا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حجاج نے اس قیدی کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا، گویا وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے۔ اچانک حجاج کی آواز گونجی، یہ قیدی میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اب جو اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ میں نے قیدی کو ہمراہ لیا اور باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر قیدی سے کہا جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اعرابی نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے اور تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد اس نے نہ کوئی دوسرا کلمہ کہا اور نہ ہی میرا شکریہ ادا کیا اور ایک طرف چل دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس شخص کو موت کی چنگل سے نکالا ہے، مگر اس نے میرا شکریہ ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا رب کعبہ کی قسم یہ بدھو مجنون ہے، پاگل ہے۔ اگلے دن وہ اعرابی دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بہتر بدلہ دے۔ اللہ کی قسم میں نے کل جاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تھی اور اسی کا شکریہ ادا کیا تھا اور تیرا کوئی شکریہ ادا نہ کر سکا، اس کا مجھے خیال ہے، لیکن تم برا مت ماننا۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کروں۔ دوستو دنیا میں ایسے بہت مومن لوگ موجود ہیں جو وعدے کا اس قدر خیال کرتے ہیں۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے اور اپنے مومن ہونے کا ثبوت دے۔ دوستو امید کرتے ہیں اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔